کیوں مجھے غصہ کیوں ہے اس بندے پہ جس نے قرآن پکڑا ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے؟ غصہ کیوں آتا ہے مجھے اس پہ؟ مولوی صاحب، مولوی کیوں میں بول رہا ہوں، یہ داڑھی والا بندہ بولے، فولوی یہ واحد ملک ہے جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیا برکات ہے مولوی صاحب آپ کی! دنیا مسلمان پتہ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس کا ذمہ نہیں لے گا مولوی۔ پڑھو مولوی صاحب، 2 نمبری چھوڑ دو، پوری آیت سناتے تو خود ہی پانی پانی ہو جاتے۔ اور یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جہاں جہاں مائنورٹیز میں ہوتے ہیں مسلمان، وہ کیسے نظام قائم کرے، تو آپ کو پتہ نہیں ہے؟ بے شرم، وہ پاکستان میں بیٹھ کے بات کر رہے ہو۔ یہی اور عالم دین کی شان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے سمجھیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عابد اور ایک عالم کا ذکر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسی میری فضیلت تم سب پر ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کتنی ہے؟ آپ کی فضیلت اور مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ نے بات سمجھا دی کہ یاد رکھو عالم کی فضیلت ایک عابد پر، اور عابد بھی وہ جو رات کو اٹھ کے 1000 رکعت رب کی نفل پڑھتا ہو، اس پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک عالم کی جو فضیلت ہے وہ عابد پر ایسی ہے۔ عابد وہ نہیں جس نے چوڑیاں ڈالی ہوئی اور نام نہال صوفی بنا ہوا ہے، عابد بھی وہ جو رات کو اٹھ کر 1000 رکعت نوافل پڑھتا ہے، وہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت دوسرے لوگوں پر ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو عالم دین کی شان بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما رہے ہیں، اور آج کل کے کچھ لوگ جو دین سے نابلد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں مولویوں کو کی پتا، مولویوں نے تو غلط پاسے لایا، مولویوں نے تو اپنی دکانداری چمکائی ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو میرا عمر ہوتا ہے۔ اتنی شانوں اور عظمتوں کے مالک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر کوئی عابد، اگر 1000 عابد، وہ اور عابد بھی وہ جو رات کو اٹھ کر صبح روزے رکھے اور ساری رات نوافل ادا کرے، اگر 1000 عابد فوت ہو جائے اور اس کے بدلے میں ایک عالم فوت ہو جائے تو عالم کا زیادہ دکھ ہے، جو حرام اور حلال میں تمیز کرنے والا ہو، جو عالم باعمل ہو، جو لوگوں کی تربیت کرنے والا ہو۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ عالم کی شان یہ ہے، اور لوگ یہ بتا رہے ہیں تو مولوی تے کوئی شاید مولوی تے غلط گائیڈ کر دینا، مولویاں دے پیچھے نہ لگو، مولویاں دی نہ سنو، مولوی کا لفظ یوز کر کے جی ہم سب وہ علماء کا نہیں ساتھ رکھیں۔ یہ جو اطلاق ہو رہا ہے مولوی پر یہ مطلق کہا جا رہا ہے، اس میں سب علماء آ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اپنے آپ کو علماء کا دوست رکھنا ہے، علماء سے وہ علماء جو آپ کو حق بتاتے ہیں، جو حق کی بات علل اعلان کرتے ہیں، وہ نہیں جو حکومتی علماء ہیں، جو حکومت آئی جدھر کا رخ ہوا حرام کو حرام کر دیا، حلال کو بھی حرام کر دیا اور حرام کو بھی حلال کر دیا۔ نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر 1000 عابد ایسا فوت ہو جائے کہ وہ صبح نمازیں پڑھے، رات کو اٹھ کر نوافل پڑھے ساری رات، اس سے زیادہ مجھے اگر کوئی ایک عالم دین فوت ہو جائے تو مجھے اس کا زیادہ دکھ ہے۔ آپ جس بندے سے بھی اگر کوئی دین کی بات سیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے گا اس کے بیک گراؤنڈ پر ضرور نظر رکھیے گا کہ یہ بندہ آیا کہاں سے ہے، اس نے پڑھا کہاں سے ہے،
یہ جو مجھے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ علماء حق، اہل سنت و جماعت اور دیگر مذاہب کے مسالک کے علماء کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں، سارا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، کس علاقے میں پیدا ہوئے، کس مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، کیسے کیسے انہوں نے اپنی دین کی تبلیغ کی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ جنہوں نے کچھ انگلش سیکھی، اور ساحل ادیم کا اگر ڈیٹا کھولیں اس کے بایو ڈیٹا میں صرف اتنا آتا ہے کہ اس نے کینیڈا سے آیا ہے، وہاں پر سیمنٹ کی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، انہوں نے کچھ کرپشن کی وجہ سے اس کو نکال دیا، اور وہ ادھر آ کر علماء پر اپنی زبان دراز کرتا ہے اور لوگوں کو، پاکستانی اور مسلمان یوتھ کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ اس وقت تک اچھائی پر رہیں گے جب تک وہ علم اپنے بڑوں سے، سکہ لوگوں سے اور علماء سے حاصل کریں گے، اور لوگ اس وقت برباد ہو جائیں گے۔ ما اخذ العلم عن صغارہم وشرارہم ہلکوا، آپ فرماتے ہیں لوگ اس وقت ہلاک ہو جائیں گے جب لوگ نوجوانوں سے اور بد دیانتدار لوگوں سے دین کا علم حاصل کریں، تب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ ہلاکو کے لفظ آئے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ جن کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں، جن کا کوئی علم کے ساتھ، عربی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو وہ لوگ ہمارے پاکستان میں آ کر اپنی دکانداری چمکائی ہوئی ہیں، کوئی اسلاف کے اوپر زبان دراز کر رہا ہے، کوئی جناب علماء پر زبان دراز کر رہا ہے۔ موٹیو یہی ہے، سازش یہی ہے، تحریک یہی ہے کہ نوجوانوں کو علماء سے دور کر دیں۔ جب علماء سے نوجوان متنفر اور دور ہو جائے گا، پھر یہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کے دل میں دین نہیں آ سکے۔